بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ناصر نقوی۔ ابتدا رب العزت کے نام سے اور درود و سلام اس ذات پاک پر جس نے ہمیں روشنی کی راہ دکھائی، یعنی محمد و آل محمد پر۔ گفتگو کا آغاز آج کر رہا ہوں کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ موٹر وے اسکینڈل جو تھا، موٹر وے جو سانحہ تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ کیا پہنچ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، آپ کے سامنے بہت سی کہانی آئی ہیں، لیکن میں کچھ آپ کو انکشافات کروں گا۔ پنجاب پولیس کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بہت شب و روز محنت کر کے یہ ملزمان پکڑ لیے اور اب ان کو سزا دلوائی جائے گی عدالت کے ذریعے، جبکہ جو مرکزی ملزم ہے عابد ملی، ابھی تک پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہو سکا، اسے جلد گرفتار کر لیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کو بھی یہی انہوں نے اطلاع دی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی یہی رپورٹ دی ہے، بلکہ پاکستان کی وفاقی کابینہ کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ عابد ملی کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عابد ملی جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے فورٹ عباس سے، تو وہ گرفتار ہے، وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا آج یا کل آپ کے سامنے آ جائے گا، یا تو اسے پیش کر دیا جائے گا زندہ سلامت اور وہ ساری چیزوں کا اقبال جرم کرے گا اور وہ بتائے گا اپنی ساری پلاننگ، اور لیکن زیادہ چانسز یہ ہے کہ پولیس اپنے روایتی انداز میں اس کو پار کر دے گی، یعنی وہ مارا جائے گا۔ اب سوال یہ نشان ہے کہ آیا وہ مارا جائے گا یا نہیں مارا جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پولیس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 66 جگہ مختلف اوقات میں چھاپے مارے، لیکن عابد ملی وہاں سے نہیں ملا، اور الزام سارے کا سارا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ آ گیا کہ میڈیا نے تعاون نہیں کیا، میڈیا نے شور مچایا، میڈیا نے اتنا زیادہ ہلا گلا کر دیا اس کیس پہ کہ پولیس جو ہے وہ اپنی کارروائی مکمل نہیں کر پائی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب ہم لوگ بات کرتے ہیں میڈیا کے حوالے سے ایک جرنلسٹ کے حیثیت سے، جب ہم کہتے ہیں ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، تو ذرائع کون ہوتے ہیں؟ ذرائع وہی پولیس والے ہوتے ہیں یا ان کے دفاتر کے لوگ ہوتے ہیں یا وہ اہلکار ہوتے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، سوال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تصویر کہاں سے آ گئی؟ تمام میڈیا نے تصاویر دکھائی، کس نے دی؟ انہی لوگوں نے دی تصویریں، بعد میں یہ لوگ مکر جاتے ہیں۔ اگر تصاویر انہی نے دی، شناختی کارڈ ان لوگوں نے دیے، ہر چیز انہی نے پرووائڈ کی، تو پھر الزام کہے گا میڈیا پہ؟ میڈیا پہ الزام غلط ہے۔ اب انکشاف میں کیا کر رہا ہوں؟ انکشاف میں یہ کر رہا ہوں جو CCPO لاہور اس وقت جو ہے فاتح لاہور بنے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی، IG پنجاب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو کامیابی کہاں سے آئی؟ کامیابی بائی چانس آئی، قوم کی قسمت میں تھی کامیابی، تو کامیابی مل گئی۔ اور وہ کہاں سے آئی؟ ایک سابق پولیس افسر، ان کا نام میں پہلی دفعہ لے رہا ہوں، کسی نے نام نہیں لیا ہوگا، ایک سابق پنجاب پولیس کے افسر ہیں عمر ورک۔ CIA کے حوالے سے ان کی کارروائیاں ماضی میں بڑی اہم تھیں اور انہوں نے بہت سی فتوحات کی، جرائم کی دنیا میں بڑے مجرموں کو پکڑا اور بڑی کارروائیاں کی، اور ایک کامیاب افسر جانے جاتے تھے عمر ورک صاحب، اور ان کے ساتھ ایک حسنین صاحب تھے جو پولیس انسپیکٹر تھے۔ یہ دونوں وقار الحسنین کو جانتے تھے۔ جو وقار الحسنین شاہ قلعہ ستار شاہ کا تھا، اس کو انہی نے گائیڈ کیا، اس کو بلایا، اس کو رضامند کیا، اور رضامند کر کے اس کو اس بات پر یقین دہانی کرائی کہ تم بے گناہ ہو اور تم CIA میں اپنی گرفتاری دے دو تو ہم تمہیں بعد میں بچائیں گے اگر تم بے گناہ ہوئے تو، اور ہمیں یقین ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ یہ عابد ملی کو جانتا تھا۔ تو عابد ملی اور جو اس کے ساتھ جسے عدالت میں پیش کیا شفقت محمود، یہ بھی ساتھی ہیں، اور ان کے ساتھ اقبال جو بالا مستری جو ہے وہ بھی ساتھی ہے۔ جس دن یہ واردات ہوئی اس دن کی کارروائی جو تھی وہ یہاں سے آغاز ہوا کہ شادرہ میں چوک میں انہیں چائے پانی پیا، اور اس کے بعد انہیں ڈاکہ زنی کا پروگرام بنایا۔ ان لوگوں نے شراب بھی پی ہوئی تھی، اور جب شراب پی کے یہ وہاں پہنچے ہیں لنک موٹر وے پہ، تو وہ علاقہ سچ مچ سنسان بھی ہے اور جرائم پیشہ افراد کی آماجگاہ بھی ہے۔ وہاں پولیس کے مختلف جو ہیں عقوبت خانے بھی ہیں جو پکڑے بھی ہیں CCPO نے، اور ایک دو پولیس اہلکاروں کو بھی انہیں نے ہتھکڑیاں لگوا دی۔ لیکن اس کے علاوہ نجی ٹارچر سیل بھی وہاں موجود ہیں، وہاں جرائم پیشہ ہے، کیونکہ یہ پٹی ہے راوی کی، اور راوی کنارے جو ہے وہاں ایسا جنگل ہے جس میں یہ لوگ کوئی جاتے نہیں، یہ نو گو ایریا ہے، تو یہ وہ سارا معاملات ہے، وہ سنسان علاقہ تھا۔ یہ لوگ جو تھے یہ گاڑی کو آتے ہوئے دیکھ کے اکیلی گاڑی کو یا پتھر پھینکتے تھے یا اس کے آگے لکڑیاں پھینک دیتے تھے سڑک پہ تاکہ وہ آہستہ ہو جائے، پھر اس کو پکڑ لیتے تھے۔ اب اس روز بھی انہوں نے یہی حرکت کی، اور یہ گاڑی جو ہے، اب یہ سوچیں آپ کہ گاڑی کا پیٹرول ہوا ختم، جو ابتدائی رپورٹ ہے، اور اس نے پولیس کو فون کیا، تو پولیس کہاں گئی؟
اس سارے واقعے میں کہیں پولیس آپ کو آئی، پولیس جب آئی ہے جب یہ سارا واقعہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے 15 پہ ان کی کال نہیں سنی. اور اگر آپ کہتے ہیں 15 پہ اسی وقت کال سنی گئی تو پھر ہمیں اور آپ کو شک یہ پیدا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس نے اس کی مدد کرنے کی بجائے ان لوگوں کی مدد کی جو جرائم پیشہ تھے، کہ ان لوگوں کو بتا دیا یہ کیسے پہنچ گئے، کہ ان کو کیسے پتہ لگ گیا گاڑی میں خالی ایک خاتون ہے. یہ معاملات جو ہیں بڑے ابھی بھی پیچیدہ ہیں. اب یہ ساری چیزیں سامنے آہستہ آہستہ آ گئی ہیں اور شفقت محمود نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے یہ واردات کی. ساتھ میں ملی تھا جس کا نام عابد ہے، اور یہ جو بالا مستری آج جو پکڑا گیا ہے وہ بالا مستری جو ہے وہ اس واردات میں شامل نہیں تھا، لیکن جہاں ان لوگوں نے پلاننگ کی تھی وہاں وہ تینوں موجود تھے. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص اور بھی تھا چوتھا جو ابھی سامنے منظر عام پہ نہیں آیا، ہو سکتا ہے ایک آدھ دن میں آ جائے. لیکن اب یہ ساری چیزیں جو ہے اختتام کو جاری ہیں، اس لیے کہ شفقت نے جو انکشافات کیے ہیں وہ پولیس کے سمجھ میں بھی آ گئے اور اس کو آج انہوں نے پیش کیا. پہلے سیشن کورٹ لے کے گئے، پہلے کچہری پیش کر رہے، پھر سیشن کورٹ لے کے گئے. سیشن کورٹ نے کہا کہ چونکہ اس پہ دفعات لگی ہیں دہشت گردی کی، لہٰذا اس کو دہشت گردی کی عدالت میں جائے. پھر پولیس کو مشورہ دیا کہ پولیس جو ہے اس کا جوڈیشل ریمانڈ مانگے، ریمانڈ نہ مانگے. کیوں؟ پہلے اس کی شناخت پریٹ ہو، اس کو پہچانا جائے. ابھی تک جو کارروائی جتنی بھی ہوئی ہو اس میں جو متاثرہ خاتون ہے وہ سامنے نہیں آئی، بلکہ اس نے پولیس کو تعاون کرنے سے بھی انکار کیا اور اس نے کہا میں کوئی کارروائی چاہتی نہیں، اس لیے کہ خاندان کی بدنامی بنے گی. وہ پردہ اسکرین سے بالکل غائب ہیں. اب واقعہ اتنا سانحہ تھا کہ پوری قوم لرز گئی. 3 بچی ہیں، 7 بچے ساتھ تھے اور اس کے سامنے ان کے سامنے جو آبرو ریزی کا منظر ہوا یا آبرو ریزی کی گئی ماں کے ساتھ، تو کیا منظر، لرز تو جانا تھا معاشرہ پورا کہ ہم لوگ کیا اتنے برے لوگ ہیں. حالانکہ ہم لوگ اتنے برے نہیں ہیں، لیکن درندے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اتنے برے لوگ موجود ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ برے لوگ موجود ہیں اور معاملات جو ہیں وہ سچ مچ اچھے نہیں ہیں. اب یہ معاملات جو ہیں سلجھتے نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا ہوگا جب تک عابد ملی سامنے نہیں آئے گا، جب تک وہ اعتراف جرم نہیں کرے گا. ابھی تو شفقت محمود نے بتا دیا کہ تقریباً 1 درجن وارداتیں ان لوگوں نے مل کے کی ہیں اور اس میں سے لوٹ مار ہوا، سب کچھ ہوا. ابھی کسی نے نہیں بتایا کہ جو اس حادثے میں لوٹ مار ہوئی، جو زیورات لوٹے گئے، جو 1 لاکھ روپیہ تھا جس کا دعویٰ تھا. اور پھر ایک اور بھی بات ہے، ابھی یہ ساری باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. ابھی عابد ملی نے آنا ہے یا عابد ملی نے ہلاک ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے معمہ جو ہے وہ ختم ہوگا اور یا یہ ایسی طرح داستان بنی رہ جائے گی. آپ یہ غور کریں کہ جو مدعی تھا مقدمے کا سردار شہزاد، وہ کہاں ہے؟ وہ بھی منظر سے غائب ہے اور خاتون بھی منظر پہ آنے کو تیار نہیں ہے. معاملات ایسے ہیں کہ وہ گجرانوالہ سے پٹرول لے کے آیا. پٹرول کا معاملہ جو گاڑی ہے وہ لیٹسٹ گاڑی ہے ہونڈا کی، اور اس میں ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ لائٹیں جلتی ہیں، اگر کوئی چیز کم زیادہ ہو یا کوئی بات ہو، تیل ختم ہو رہا ہو، اس کو انڈیکیٹرز ہر چیز کے موجود ہوتے ہیں. وہاں انہیں کیوں نہیں پتہ لگا؟ ہوا کیا؟ یہ سارا معمہ جو ہے یہ ابھی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن ملزمان پکڑے گئے ہیں اور سزا ان کو ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. پورے پاکستان میں احتجاج ہوا، خواتین کی تنظیموں نے، انسانی حقوق کی تنظیموں نے مظاہرے کیے اور مظاہرے میں یہی مطالبہ تھا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے جس نے یہ واردات کی، اور ان ملزمان کو باقاعدہ کٹہرے میں لایا جائے تاکہ آئندہ ہماری شاہراہوں پہ کوئی جرأت نہ کرے اس قسم کا جرم کرنے کی. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ پولیس کی ذمہ داری ہے پہلی بات. پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جان و مال کی حفاظت شہری کی اس نے کرنی ہے. قانون موجود ہیں، قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے، تو پھر لوگ مجرم کیوں بچ جاتے ہیں؟ کیا معاملات ہیں؟ ہوتا یہی ہے کہ پھر اصل لوگ جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، وہ گواہی کے لیے سامنے نہیں آتے. شناخت پریٹ میں بھی ضروری نہیں ہے کہ اب اس کی شناخت پریٹ کرائی جائے گی، اس کو دوبارہ عدالت میں طلب کیا جائے گا، لیکن جوڈیشل میں اس کی شناخت پریٹ ہوگی. تو کیا خاتون آ کے اس کی شناخت کریں گی؟ مجھے تو نہیں لگتا. جتنی وہ گھبرائی ہوئی ہیں، جتنی وہ دہشت زدہ ہیں، جتنی وہ پریشان ہیں، جتنا وہ چاہتی ہیں کہ ان کے خاندان کا نام کہیں سامنے نہ آئے، تو خاتون جو ہے وہ سامنے شاید نہ آئے. اگر نہیں آئیں گی تو پھر کون ہوگا؟ پھر مقدمے کا مدعی جو ہے حکومت بنے گی. کیوں کہ شہزاد جو تھا، سردار شہزاد، وہ بھی منظر عام پہ اب نہیں ہے، وہ پردہ اسکرین سے غائب ہے. اور اس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو مدعی کی جانب سے جو درخواست لکھی گئی ہے، جو پولیس کو مقدمے کی ریکویسٹ کی گئی ہے، وہ میں نے نہیں کی، بلکہ وہ تو میں نے صرف واقعہ بتایا تھا کہ ایسا واقعہ ہوا، انہوں نے خود لکھ کے میرا نام مدعی میں ڈال دیا. یعنی حقیقی مدعی وہ نہیں ہے. اب کون ہوگا مدعی؟ مدعی حکومت بنے گی. اور مدعی حکومت بن کے تو جب معاملات چلتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر
عابد ملی کو پار کر دیا گیا کسی مقابلے میں کیونکہ 66 چھاپے پڑ چکے ہیں، تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، ان کو کوئی بھی بھول جائیں گے سب. اور ہم لوگوں کا حافظے بہت کمزور ہیں کہ ہم بہت جلدی جو ہے بڑے سے بڑے سانے جو بھول جاتے ہیں، اور سزاؤں کی بات ہم نہیں کرتے، نہ سزا دیکھتے ہیں کہ ہوئی کہ نہیں. کیوں کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ اتنا مطلب ایسا سست ہے کہ فوری طور پر رزلٹ سامنے نہیں آتے. اس مقدمے میں کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر رزلٹ سامنے آنا چاہیے، اور بلکہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ سے ایسے قانونی جو معاملات ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، تاکہ اور دونوں اپوزیشن کو بھی حکومت کو بھی، تاکہ جو معاملات ہیں یعنی انصاف جو ہے اس میں تیزی ہو اور انصاف ہوتا نظر آئے. اگر انصاف ہوتا نظر نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ روز اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہیں گی، روز بنت ہوا جو ہے وہ تماشا بنے گی. کوئی بات تو نہیں ہے، کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اور خاص طور پہ مملکت خدازاد پاکستان میں جہاں اسلام کا نام لیا جاتا ہے، جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نام پہ پاکستان بنا، یہ مملکت بنی، یہ فلاحی مملکت ہے، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. تو کیا ریاست مدینہ میں یہی کچھ ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ سر عام پھانسی دی جائے. ابھی ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا. اس زینب کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ اس کے والدین کا بھی مطالبہ تھا کہ سر عام عمران کو پھانسی پہ لٹکایا جائے تاکہ نشان عبرت بن جائے. آج بھی لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ سزا جو ہے ملزمان کو سر عام دی جائے تاکہ وہ نشان عبرت بن جائے، اور معاشرے میں بسنے والے لوگ جو ہے گھبرا جائیں، ڈر جائیں کہ اب معافی نہیں ہوگی. تو تبدیلی تو اسی کا نام ہے کہ اب معافی نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑا اہم تھا معاملہ، موٹر وے کا سانحہ تھا، اس کو وہ اپنے انجام کو، منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے. لیکن ابھی بھی بہت سے سوال ہوں گے کہ شہزاد سردار شہزاد نے مدعی بننے سے انکار کیوں کیا؟ خاتون کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا، وہ اپنی خواتین برادری کے لیے فرنٹ پہ کیوں نہ آئی؟ وہ کتنی دہشت زدہ تھی؟ اس میں بہت سی باتیں ہوں گی کہ یہ معاملہ جو وہاں پہ انہی نے پولیس کی نفری بڑھا دی اور لوگوں کی وہاں پہ جو ہے حفاظت شروع ہو گئی، محافظ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ اس انجام کو پہنچے نہ پہنچے، اس سلسلے میں بھی موٹر وے سانحے میں بھی بہت سے سوالات باقی رہ جائیں گے جن کے جوابات ان لوگوں کے پاس نہیں ہیں، نہ پولیس کے پاس ہے نہ حکومت کے پاس. تو ہمیں آپ کو اپنی فکر بھی کرنی چاہیے، ہم خود بھی حفاظت کریں، کیونکہ یہ مملکت پاکستان ہے اور ہم نے عہد کیا، قسم کھائی ہے کہ اس کو ہم نے استحکام دینا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. تو ان درودوں سے نپٹنے کے لیے ہمیں اور آپ کو بھی پالیسی بنانی چاہیے. آج اتنا ہی، اس کے بعد پھر کسی موضوع پہ ملیں گے. اللہ حافظ.